محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے اور جو ہمارا رازق ہے، جو آسمان سے بارش اتارتا ہے تو زمین سے ہمارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین ہیں، وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے افضل بنایا، وہ نبی جو تمام انبیاء کے سردار، وہ نبی جو پوری دنیا کے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور سے روشنا کرنے والے، وہ نبی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، اور وہ نبی کہ جنہیں دین اسلام دے کر مبعوث فرمایا. دین اسلام وہ دین کہ جس انسان پر اتارا گیا تو وہ انسان نہ صرف یہ کہ تمام کائنات سے افضل ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام انبیاء کا سردار بھی بنا. یہ دین اسلام کہ اسے لانے والا فرشتہ تمام کے تمام فرشتوں کا سردار. یہ دین اسلام کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے پسند فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں کچھ یوں بیان کیا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں قیامت والے دن
خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دین اسلام کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی معاملے میں تنہا نہیں چھوڑا، چاہے وہ اس انسان کا انفرادی معاملہ ہو یا وہ ایک اجتماعی معاملہ ہو یا اس کا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اس انسان کا وہ معاملہ خاوند اور بیوی کا ہو، بہن اور بھائی کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، والد اور بیٹے کا ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہے، جس طرح کا بھی تعلق ہے، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر طرح سے رہنمائی کی ہے۔ حتیٰ کہ چاہے وہ کوئی سیاسی معاملہ بھی ہو، سیاست بھی ہو، اس میں بھی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ دین اسلام کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، ہم پہ یہ نعمت کی کہ ہم مسلمان بنے، اس دین اسلام کو ماننے والے بنے، ہم پر یہ نعمت کی کہ ہم آنے میں اگرچہ سب سے آخری امت ہیں، ہم اگرچہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ دین اسلام، اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس کے ارکان، اس کے ستون 5 اعمال ہیں۔ وہ 5 اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے سوال پوچھتے ہیں، ان میں سے ایک سوال تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، شہادت لا الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اس بات کی گواہی دینا اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور جو 5واں اور آخری عمل بتایا وہ یہ ہے کہ حج کرنا۔ اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو یہ وہ 5 بڑے اعمال ہیں کہ جو دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ 5 اعمال ہیں کہ جنہیں دین اسلام کا ستون یا دین اسلام کے ارکان کہا گیا ہے۔ سب سے پہلا رکن، سب سے پہلا ستون جس پہ دین اسلام کی بنیاد قائم ہے وہ توحید ہے۔ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن کیا صرف زبان سے یہ کلمہ ادا کر دینا؟ آج ہم میں سے تقریباً جو بھی مسلمان ہے وہ یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ کیا زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، کیا یہ صرف کافی ہے؟ کیا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں یا بس صرف ایک کلمہ ہے جو کہہ دیا تو مسلمان ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ جب انسان یہ کلمہ کہتا ہے تو پھر اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے مطابق اسے اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کے مطابق اسے افعال بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات اگر ہم دیکھیں، اس ٹائم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کی ابتدا کی تو مشرکین زیادہ بہتر جانتے تھے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں صرف ایک اللہ سے مانگنا ہوگا، اس اللہ سے ہمیں اگر دعا کرنی ہے تو اس اللہ سے کرنی ہے، اگر ہمیں سجدہ کرنا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کرنا ہے، رزق مانگنا ہے، کوئی ہم پہ مصیبت آئی ہے
اس مصیبت میں یاد کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم نے اولیاء بنائے ہیں، یہ جو بت ہیں، ان سب کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہی بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنا سر خم کرنا پڑے گا۔ یہی لا الہ الا اللہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس میں بھی یہی عقیدہ بیان کیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا نعبد، لیکن ایاک نعبد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ جس کی عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس سے مدد مانگنی ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ ہی کوئی ایسا ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ توحید اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پورے 13 سال اس کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے۔ دوسرے جتنے بھی اعمال یا احکامات آئے ان میں سے اکثر مدینہ میں آنے کے بعد آئے۔ مدینہ سے آنے کی پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ سب کی سب، حتیٰ کہ ہم قرآن میں بھی اگر دیکھیں جو آیات یا صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا محور و مرکز، ان کا مضمون، ان کا موضوع یہ عقیدہ توحید یہی بیان ہوا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں بھی بیان کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اسے جنا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک اور ہمسر ہے۔ دین اسلام کا دوسرا رکن کہ جب انسان توحید کا اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور دل سے مان بھی لیتا ہے، تو اس کا دوسرا رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صرف یہی ماننا کافی نہیں، کہنا کافی نہیں، بلکہ کہنے سے مراد یہ ہے جیسے قرآن میں آیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق گزارنی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ صبح اٹھنا ہے تو کوشش کریں ویسے اٹھنا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، اور پھر سونا رات کو ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس دین اسلام کا تیسرا رکن، اس دین اسلام کا پہلا رکن یہ عقیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا رکن نماز ہے کہ جب انسان اس عقیدے پہ کو مان لیتا ہے، ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، تو اس کا دوسرا رکن ہے کہ انسان نماز پڑھے۔ اس نماز کو قائم کرنا، یہ نماز کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا تو وہاں یہ نماز فرض کی گئی۔ یہ نماز کسی دوسرے عمل کی طرح نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے اور بتلا دیا گیا کہ آپ پہ نماز فرض ہوئی ہے، نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو 50 کی تعداد میں فرض ہوا، لیکن آج مسلمان 5 نمازیں پڑھ کے 50 کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں، جیسے علماء نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقام الصلاۃ یعنی اقامہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ علماء نے اس کی یہ تفسیر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ویسے نماز پڑھنی ہے جیسا کہ مطلوب ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نماز پڑھنی ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سنت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر ہم صحابہ کا عمل دیکھیں، حتیٰ کہ صحابہ سفر میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے، اس کے بعد صحابہ نے جب سفر کیے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم وہیں قیام کریں، وہیں ٹھہریں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے، حالانکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے تھے، ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا رکن یہ ہے کہ اس انسان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ جو کہ اس انسان پر، اس کے مال پر ایک مخصوص تھوڑا سا حصہ ہے جو اس کے مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، باعث برکت ہے اس کے مال کی صفائی کے لیے، اور ایک اجتماعی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے کہ معاشرے میں جو فقراء ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد چوتھا رکن کہ یہ انسان روزے رکھے۔ یہ روزے کہ جن کا مقصد ہی تقویٰ کا حصول ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح بنائے، اس کی زندگی ایسے ہو کہ وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اور اس کام سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روزوں کی عبادت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ روزے اس سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، اور لعلکم تتقون سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک موسم دیتا ہے، یہ انسان اس موسم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو کاربند کر سکے۔ اور پانچواں اور آخری رکن اور آخری ستون وہ حج کرنا ہے، جو سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور انسان پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہے ایک ہی بار فرض ہے زندگی میں۔ اور یہ حج اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ حج بھی اس بات کے لیے ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر ہم اس کا صرف وہ تلبیہ ہی دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف توحید کا اقرار ہے اور شرک کی نفی ہے، اور سب انسان چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب
وہ ایک جیسے لباس پہن کے ایک ہی جگہ پہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ دین اسلام میں اگر کسی کو اہمیت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے اہمیت ہے، چاہے کوئی مالدار ہے یا غریب ہے، دین اسلام کی نظر میں سب کے سب برابر ہیں۔ یہ دین اسلام کہ جس نے اس انسان کو یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھی مقصد پیدا نہیں کیا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولتیں دی، تو اس سے جو چیز طلب کی ہے وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند اور مطلوب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔